بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح بہت سا لفافہ شاپی لوگ ہیں، اس میں سے ایک لفافہ شاپی ہے، اس نے ہمیشہ نواز شریف اور شہباز شریف کا غلطیوں میں پردہ ڈال کے ان کا حمایت کرتا ہے۔ اینکر صاحب نے اپنا شو میں بلا کے ان کا خوب کلاس لیا، خوب باتیں سنایا، خود ان کا اوقات کو دکھا دیا۔ آپ لوگ بھی سنیے۔ عرفان صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کوئی بیانیے کی تبدیلی آ رہی ہے؟ پہلے عمران خان صاحب نے، ساری پارٹی نے کہہ دیا، عمران خان صاحب کے خلاف پارٹی نے، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ 18 سپٹمبر کی جو ان کی تقریر تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جناب باجوہ صاحب، پھر انہوں نے کہا کہ جناب فیض حمید صاحب، پھر انہوں نے کہا کہ جاز الحسن صاحب۔ اب پوری پارٹی جو وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی نہیں، صرف 9 مئی اور 10 مئی تک رہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے کوئی؟ اب میاں نواز شریف صاحب کی جو بات ہے اس کا وزن ہر بندہ جو ہے وہ ظاہر نہیں اٹھا سکتا، تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کوئی افہام و تفہیم والا جو ہے وہ معاملہ لے کے آگے چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے نہ اس اسٹیٹمنٹ کو ریٹریک کیا ہے اور وہ آج بھی آفیشل اسٹیٹمنٹ ہے ہماری، اور انہوں نے میاں نواز صاحب کا بیانیہ وہی ہے، تو نہیں۔ لیکن دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کو دیکھ لیں، وہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، وہ کہتے ہیں کچھ سوال ہے تو بتائیں۔ جاوید لطیف صاحب انہوں نے کہا جی نہیں 9 مئی اور 10 مئی پہ فوکس کریں، ہم نے کسی کو سزا نہیں دینی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی کہ دیکھیں جو 21 اکتوبر کو آ کے فیصلہ کریں گے۔ خرم دستگیر، تو یہ پارٹی کے اندر یہ جو لوگ ہیں پہلے انہوں نے کچھ کہا اور اب وہ اپنے بیان سے پھر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے قائد تو میاں نواز شریف صاحب ہے نا، اگر وہ ان کا فیصلہ ہوگا وہی فائنل ہوگا۔ مروان صاحب یہ فرمائیے، میاں نواز شریف صاحب جو 21 اکتوبر کو لاہور اتریں گے تو وہ مجرم ہوں گے اور ان کو جیل جانا چاہیے، یا وہ ایک قومی لیڈر ہوں گے، ہیرو ہوں گے، کیا ہوں گے، کیا سٹیٹس ہوگا ان کا؟ قومی لیڈر تو وہ ہے نہیں، قومی لیڈر تو وہ ہے نہیں۔ اگر لیڈر ہوتا تو بھاگتا نہیں، ادھر پاکستان میں موجود ہوتا۔ جس طرح عمران خان بیٹھا ہوا ہے، افرض کے باوجود جیل میں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات، کس بنیاد پہ ان کو ہتھکڑیاں نہ پہنائی جائے؟ کن کو؟ میاں نواز شریف کو۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں تو بس یہ قانون سے بھلا ہو گیا۔ یہ کنوکٹ ہے 2 کیسز میں، اپیل اس کی ڈسمس ہو چکی ہے۔ یہ نہ پولیس کے ہاتھ میں نہ نیب کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو نہ پکڑے۔ وہ عدالتی بگوڑا ہے، عدالت سے بھاگے 4 ہفتے کا بانڈ دے کے، اور 4 سال گزارنے کے بعد ایک دن بھیجا تو عمران خان نے تھا نا سر، بھیجا عدالت نے ہے۔ سر عمران خان صاحب نے کیبنٹ میں فیصلہ کیا تھا، بھیجا اس کو باجوہ نے تھا، اس کو باجوہ نے بھیجا تھا، کیونکہ باجوہ کے ساتھ ان کی ڈیل 2019 سے چل رہی تھی۔ اور یہ بوٹ کر رہے تھے کیا اس وقت؟ عمران خان بوٹ چاٹ رہا تھا کیا؟ بوٹ تو چاٹتا باجوے کیا کہتے ہیں، بوٹ وہ بوٹوں کو چاٹتے یہاں تک پہنچا عمران خان، دوسروں کو بھاشن دے رہے ہیں بھاگنے کے۔ بوٹ اتنا بڑا بوٹ چاٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ عمر کیا ہے عمران خان کا دخل ہی ہے، بوٹ چاٹ ہے ہی عمران خان، اس سے بڑا تو بوٹ چاٹ ملک میں ہی کوئی نہیں۔ جنرل مشرف سے شروع کر کے جتنے جوتے اس نے چاٹے ہیں اس کا تو کوئی مجھے بتانے کو ملتا ہے تو نہ ملے۔ خاندانی بوٹ چاٹ ہے۔ ناظرین، بدتمیزی کرنے پر افنان اللہ کی جو پھینٹی لگی، اس کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس پھینٹی کا پس منظر شیر افضل مروت کی زبانی سنیے۔ سر پہلے مجھے یہ بتائیں، یہ کچھ اڑتی خبر آئی ہے، ٹھیک ہے نہیں، کہ اب سے کچھ دیر پہلے آپ کا مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر ہیں افنان اللہ صاحب، ایک ٹاک شو میں ان سے کوئی تلخ کلامی ہوئی اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، جس میں لاتوں اور گھوسوں کا آزادانہ استعمال ہوا، غلامانہ نہیں آزادانہ آپ نے کیا، یہ بات ٹھیک ہے؟ جی یہ بات ٹھیک ہے۔ انہوں نے عمران خان کو گالی دی، جو جس طرح اس کا باپ گالیاں نکالتا تھا اس طرح انہوں نے جو ہے، ان کو علم نہیں تھا کہ میں خان کے وکیل کے ساتھ ساتھ ان کا مرید بھی ہوں، تو لہذا گالی کا میں نے جواب دیا، جو پٹھان دیتے ہیں گالی کا جواب جس انداز میں۔ انہوں نے گالی کا استعمال کیا منہ سے، اور آپ نے پھر ہاتھ کا استعمال کیا؟ گالی انہوں نے خان صاحب کو دی، مجھے دیتا ہے شاید میں پھر بھی کنٹرول کرتا، لیکن عمران خان کو کہ یہودی ہیں تو یہ بکواس کرنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی، لہذا اس کو ٹریٹمنٹ بنتی تھی۔ اور وہ کیا ٹریٹمنٹ ہوئی جو آپ نے بیان کی؟ اچھا، یعنی پھر کیا ہوا؟ پھر بھاگ گیا، شو ختم ہو گیا، کیا ہوا؟ شو تو انہوں نے درمیان میں بند کر دیا نا۔ جاوید چودھری صاحب بھی خفا ہوئے، مجھے خود بھی مطلب اس چیز کی توقع نہیں تھی، لیکن کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں۔ جب وہ عمران خان کو میں سائڈ میں بیٹھا ہوں، پورا پاکستان دیکھ رہا ہو اور وہ گالیاں دے رہا ہو، تو پھر تو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے نا کہ اس کی گالی کو میں کس طرح میں گالیاں نکالتا۔ بعد میں تو پھر مجھے تو اردو میں گالیاں بھی نہیں آتی ہیں۔ بہرحال میں نے جو ہے ان کا
हिसाब बराबर कर दिया। ये सारा जो मामला ये ऑन एयर नहीं गया ना, ये ब्रेक में हुआ या उस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही थी, क्या हो रहा था? रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो इसलिए नाजरीन ने मंजर नहीं देखा ना। हाँ, वो दिखाते हैं नहीं दिखाते उनकी मर्जी है, दिखाते हैं तो भी मुझे कोई उधर नहीं है, नहीं दिखाते हैं। बाद में कोई सुलह सफाई नहीं हो सकी कि चलें जो हो गया खत्म करें, नहीं हो सका मामला इस क्या तरह? वो सुलह सफाई गालियां खान को देगा, इस बदबख्त से मैं क्या सुलह करूंगा। नाज़रीन, ये गंदा लिफाफा छापी लोगों का वजह से, और रिपोर्टर है और छापी लोग है, उन लोग का भी बदनामी होता है। नाज़रीन, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।